کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی بک کا 5واں سبق نظریہ پاکستان اور اس کا صفحہ نمبر 42 آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ نیچے کی طرف جیسے کہ میں آپ کے سامنے چیز لے کر بھی آ جاتا ہوں آسانی کے لیے۔ آج یہاں سے پڑھیں گے، لیکن اس زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھنٹ تحریک بھی شروع کی۔ پھر سن 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جیسے مسلمانوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے اس کا یعنی مسلمانوں کے تعاون کا غلط ہی ایک طرح سے رویہ انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا کہ ایک طرف سے جو مسلمانوں کے پاس کچھ نوکریاں تھیں سرکاری، تو ایسے ایسا وہ ان سے لے لی گئی۔ اردو زبان جو تھی وہ بھی، اردو زبان کو بھی ہندوستان سے ختم کر دیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں مزید کیا ہے کہ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک، یہاں پر معاملہ یہ تھا، یعنی اس تحریر کو پڑھ کر آج کا جو موجودہ زمانہ ہے ہندوستان کا وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی تحریک چل رہی ہے اور کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور اس کے لیے وہ جس طرح کا ظلم و ستم ڈھا سکتے ہوں وہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھا رہے ہیں۔ اور اس طرح ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھنت تحریک بھی شروع کی۔ یہ بھی پہلے بھی یہ تھا اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہندوستان کے ہندو ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ تو شدھی تحریک کا مطلب کیا ہوا کہ زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور سنگھنت تحریک کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہندو ہیں وہاں کے عام لوگ ان کو ٹریننگ دینا کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ختم کریں۔ اور اس کے اوپر مزید جو نمک چھڑکا وہ یہ کہ کانگریس نے جو رپورٹ پیش کی، اس رپورٹ کے اندر مسلمانوں کا جو 12 سال پرانا ایک طرح سے معاملہ تھا جو پہلے وہ مانتے تھے، اس کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارے معاشرت، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن سب کچھ چونکہ ہندوؤں سے الگ ہے، لہٰذا اب ہم ہندوؤں کے ساتھ تعاون بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھیں، چنانچہ سن 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش، آپ کا اگلے پیش شروع ہو رہا ہے، پیش کی، صفحہ نمبر 43۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ سن 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب تحریک آزادی کے حوالے سے
علامہ اقبال کے خطبے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے، اسی کی وجہ سے علامہ اقبال کو مصور پاکستان اور پاکستان کا خواب اور تصور پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ خطبہ دراصل آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1930 عیسوی میں صدارتی تقریر کے طور پر پیش کیا گیا۔ الہ آباد میں اجلاس ہونے کی وجہ سے یہ خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں علامہ صاحب نے یہ واضح تصور پیش کیا تھا کہ مسلمان اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ وطن مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ اس میں تقریباً 4 سال بعد 1934 میں علامہ اقبال کی ہی کوششوں سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو 1912 میں مسلم لیگ کے باضابطہ رکن بن چکے تھے، مسلم لیگ کے صدر کا عہدہ مستقل طور پر قبول کر لیا اور خطبہ الہ آباد کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ لاہور اجلاس میں باقاعدہ قرارداد کے طور پر منظور کر لیا گیا، جسے پہلے قرارداد لاہور، بعد آزاد وطن کو پاکستان نام تجویز کرنے کے بعد قرارداد پاکستان کہا جانے لگا، جس کی روح سے مسلمانان ہند نے 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کی ایک آزاد اور خود مختار حکومت حاصل کر لی۔ آگے دیکھیں، یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب کی خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔